السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، معزز سامعین اعظام، آج 15 اگست کی تاریخ ہے، جو ہمارے اس ملک کی آزادی کی تاریخ ہے، اور جمعہ کا دن بھی ہے۔ 1947 میں 15 اگست کو جب ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، اس وقت بھی جمعہ کا دن تھا، اور اتفاق ہے آج بھی جمعہ کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے اس ملک کی آزادی کی تاریخ ہمیں آج بیان کرنا ہے۔ آزادی کی جو صحیح تاریخ ہے وہ چھپائی گئی ہے۔ عام طور سے 1857 سے جنگ آزادی کی تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے آزادی کی لڑائی شروع ہوئی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ 1857 سے تقریباً 100-150 سال پہلے سے آزادی کی، ملک کی آزادی کی جنگ چل رہی تھی۔ اس بر صغیر پر انگریزوں نے 2-4-10-20 سال حکومت نہیں کیا، تقریباً پورے 250-300 سال تک حکومت کیا ہے۔ 1601 میں انگریز اس ملک میں آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارتی کمپنی شروع کی، اور اس زمانے کا جو مغلوں کا آخری بادشاہ تھا، اس نے رعایتیں مانگی کہ ہم یہاں اس ملک میں اپنی تجارت کریں گے، یہاں کے مال کو ہم برطانیہ لے جائیں گے، اور برطانیہ کے پیسے کو یہاں لائیں گے، ملک میں ترقی آئے گی۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ انگریزوں کی عیاریوں کو، مکاریوں کو، شاطرانہ چالوں کو سمجھ نہ سکا۔ اس نے بڑی بڑی رعایتیں دے دی، بڑے بڑے علاقے ہبہ کر دیے، اور بہت سارے علاقوں کے انگریز کو گورنری دے دی گئی۔ وہ انگریز جو 1601 میں ہندوستان میں تجارت کے غرض سے آئے تھے،
آہستہ 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 تقریباً 1740 تک اس ملک کے 4 صوبوں پر عملاً انگریز کا قبضہ ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا ملک آہستہ آہستہ یہ غلام ہوتا جا رہا ہے۔ تو جنگ آزادی بہت پہلے سے چلتی رہی ہے، اور 1857 سے پہلے تک جو اس ملک کے آزادی کے لیے لڑائی لڑی جاتی رہی ہے وہ تقریباً مسلمانوں نے لڑی ہے، علماء نے لڑی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، اور مسلمانوں سے انگریزوں نے حکومت کو چھینا تھا، قبضہ کیا تھا، اس لیے مسلمان پیش تھے اور علماء اس میں آگے تھے۔ باضابطہ لڑائی 1799 میں، مشہور تاریخ ہے، 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے انگریزوں کا سری رنگا پٹنم میں مقابلہ ہوا، اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو ان کے لاش پر، خون میں لتھڑے ہوئے لاش پہ انگریز فوجی نے کھڑے ہو کے کہا تھا ٹیپو سلطان شہید کی شہادت کے بعد کہ آج سے ملک ہندوستان ہمارا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ آج کے بعد ہندوستان میں کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم سے مقابلہ کر سکے اور ہمارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے، ہم سے پنجہ آزمائی کر سکے۔ یہ انگریز جنرل نے کہا تھا ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لاش پہ کھڑے ہو کر۔ پھر اس کے بعد 1799 کے بعد یہ لوگ آگے بڑھے اور دہلی تک پہنچ گئے۔ دہلی میں اس زمانے میں مغل کا جو بادشاہ تھا وہ برائے نام تھا، اور لال قلعہ تک حکومت سمٹ گئی تھی۔ تو اس وقت جا کے 1803 میں انگریزوں نے جا کے اس بادشاہ سے معاہدہ کیا اور اعلان کیا کہ آج سے خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن آج سے حکومت ہمارا حکم چلے گا۔ یہ 3 اعلان اس نے کیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ خلق خدا کی، یہ مخلوق جو بھی ہے خدا کے، ٹھیک ہے، ملک بادشاہ سلامت کا، یہ جو بادشاہ ہیں لال قلعہ میں بیٹھے ہیں، بادشاہ سلامت کا ملک ہے، لیکن حکم ہمارا چلے گا۔ صاف اعلان جب آیا، ظاہر سی بات ہے حکومت جس کی چلتی ہے اسی کی حکومت ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور دہلی میں وہیں مدرسہ رحیمیہ چلاتے تھے۔ یہ مدرسہ رحیمیہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، اور شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا تھے۔ ان کے نام پر شاہ عبد الرحیم، ان کے نام پر مدرسہ رحیمیہ تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے انسان ہیں جو ہندوستان سے مدینہ منورہ جا کر شیخ ابو طاہر مدنی سے، بڑے عالم تھے اس زمانے کے مدینے کے، شیخ ابو طاہر مدنی سے جا کر انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا، اور اس کے بعد ہندوستان میں آئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جتنے بھی مستند علماء ہیں سب کی سند جا کر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے۔ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کے ہو، چاہے دیوبند کے مکتبہ فکر کے ہو، بریلی کے مکتبہ فکر کے ہو، چاہے اہل حدیث مکتبہ فکر کے ہو، ہندوستان کی سرزمین پر جتنے بھی مستند علماء، میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ سند سے علماء کا تعلق ہے۔ ٹوپی پہن لینے سے، داڑھی رکھ لینے سے، لمبا کرتا پہن لینے سے مولوی اور عالم نہیں ہو جاتا ہے۔ ہمارے درمیان کوئی پگڑی باندھ لے، کوئی داڑھی رکھ لے، مولوی صاحب بلانا شروع کر دیتے ہیں، عالم وہ نہیں بن جاتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جس نے باضابطہ سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کو، حدیثوں کو حاصل کیا ہو۔ اور میں نے بارہا کہا ہے کہ ہر آدمی کا ایک نسب ہوتا ہے،
ہمارا کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی پردادا ہے، کوئی لکڑ دادا ہے نا؟ کسی آدمی کا نسب اگر گم ہو جائے، معلوم نہ ہو اس کا باپ کون ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ایسی حدیث کی سند ہوا کرتی ہے۔ میں اگر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ہمارے پاس دلیل ہے۔ ظاہر جبریل نے تو آ کے نہیں بتایا کہ رسول اللہ نے کہا، صحابہ نے تو آ کے نہیں بتایا کہ رسول اللہ نے کہا، کیسے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ ہمارے پاس سند ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنے سند کو دہرایا ہے کہ میں نے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا، انہوں نے حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا، انہوں نے اپنے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب سے علم حدیث حاصل کیا۔ ایک حدیث ہے مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مستند ہے۔ تو مستند جتنے بھی علماء یہاں ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، تقریباً تمام کی سند جا کر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ملتی ہے۔ وجہ وہی ہے کہ انہوں نے جا کے پہل علم حدیث حاصل کیا اور آ کر انہوں نے باضابطہ درس شروع کیا، اور ان کے ذہن میں تھا قرآن کا علم وہ ہے، حدیث کا علم وہ ہے جو غلامی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، قرآن و حدیث جھکنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، غلامی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اس ملک کو اگر آزاد کرانا ہے تو پھر یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی شاید آپ کے علم میں ہو کہ قرآن کریم کے 1200-1300 سالہ تاریخ میں سب سے پہلے عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں جو ترجمہ و تفسیر لکھی گئی ہے، سب سے پہلے فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، اور 1601 اور 1617 کے درمیان ہندوستان کی جو سرکاری زبان تھی، عوام کی زبان تھی، فارسی زبان تھی۔ لہذا سب سے پہلی تفسیر جو لکھی گئی ہے غیر عربی میں، تاریخ میں پہلی جو تفسیر لکھی گئی ہے وہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، تفسیر عزیزی کے نام سے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تفسیر لکھی ہے، اور پھر اس کے بعد اب تک ہزاروں تفسیریں لکھی گئی ہیں، لیکن تمام تفسیروں کا ماخذ جو ہے وہی تفسیر عزیزی، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ و تفسیر کیا ہے وہ ماخذ ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے علم حدیث شروع کیا، حضرت کا انتقال ہو جاتا ہے، 1762 میں انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر انتقال کے بعد حضرت کے صاحبزادے ان کی جگہ پہ جانشین ہوتے ہیں۔ بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم بھی تھے، بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، اور مدرسہ رحیمیہ دلی کے ذمہ دار بھی تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ملک ہمارا عملاً جو ہے یہ غلام ہو چکا ہے، اور اسلام غلامی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ فطری طور پر بھی ہر انسان کے اندر آزادی ہے، بلکہ انسان چھوڑیے چرند و پرند کے اندر بھی 3 طرح کے مخلوقات ہیں، ایک تو جمادات ہے، ایک نباتات ہے، ایک حیوانات ہے۔ جمادات جیسے پتھر ہے، جیسے لوہا ہے، جیسے زمین ہے، وہ جمادات ہے، وہ جہاں ہے وہاں اپنی جگہ ہے، جمع ہوا ہے۔ نباتات پیڑ پودے ہیں، وہ بھی جہاں ہیں وہاں ہیں۔ یہ حیوانات میں انسان بھی ہیں، چرند و پرند بھی ہیں، اور تقریباً ملک کے ہر شہر میں یہ زو پارک، جہاں جانوروں کے پارک ہیں، ہمارے یہاں بھی زو پارک ہے۔ آپ زو پارک میں جائیں گے تو دیکھیں گے طرح طرح کے پرندے ہیں، طرح طرح کے جانور ہیں، شیر ہیں، سانپ ہیں، فلاں ہیں، سب کے لیے بہترین انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، ڈاکٹر کا انتظام ہے۔ شاید اتنا بہترین انتظام اگر وہ جنگل میں ہوتے تو نہیں ملتا تھا، لیکن زو میں جن کو رکھا گیا، جانوروں کو، پرندوں کو، ان کے لیے وقت پر بہترین کھانا دیا جاتا ہے، بہترین رہنے کی جگہ دی جاتی ہے، بہترین ڈاکٹروں کا انتظام ہوتا ہے، اگر کچھ ہو فوراً علاج و معالجہ کیا جائے۔ لیکن اگر اللہ زبان دے، اور آپ زبان تو ہے جانوروں کے پاس بھی، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، جانوروں کی زبان ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ جانوروں کی زبان ہے، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا کہ وہ جانوروں کی بولی بھی سمجھ لیتے تھے۔ اور ابھی کئی دنوں پہلے میں دیکھ رہا تھا، جاپان کے لوگ جو ہیں
یہ کوا سے بہت پریشان، وہاں کوے کی بڑی پیدائش ہے اور کوا ان کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ یہ پرندہ سمجھا جاتا ہے۔ کہیں بڑی تعداد میں آ جاتے، کھیتوں کو تباہ کر دیتے، باغ کو تباہ کر دیتے۔ تو جاپانیوں نے سوچا اس کا کیا طریقہ نکالا جائے، لہذا انہوں نے کوے کی زبان پر ریسرچ کیا، اور زبان ریسرچ کرنے کے بعد یہ سمجھا کہیں کوئی کھانے کی چیز اگر مل جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی کھانے کی چیز کہیں ڈال دیجئے، فوراً ایک کوا آئے گا، کائیں کائیں کر کے 10-20 کو اور بلا لیتا ہے۔ تو انہوں نے ریسرچ کیے بولتا کیا ہے، تو جاپانیوں نے ریسرچ کیا کہیں کھانا مل جائے تو ایک کوا آ کے بتا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کائیں کائیں ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کی زبان میں آ جاؤ کھانا مل گیا ہے۔ یہ جاپانیوں نے ریسرچ کیا، کہیں اگر خطرے کی جگہ ہوتی ہے کوئی تو فوراً کوا بولنا شروع کرتا ہے بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ۔ انہوں نے اس کا ویڈیو تیار کر لیا، اور جہاں کہیں باغ ہے یا کھانے کی چیز ہے جس کو نقصان کرنے کا اندیشہ ہے وہاں وہ لگا دیتے تھے بھاگ جاؤ کوے کی زبان میں، وہ زبان کوا سمجھتا تھا بھاگ جاؤ، تو وہ سمجھتے کوا کہ ہمارا ہی کوئی برادر یہ کوا بول رہا ہے بھاگ جاؤ، لہذا وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ یہ جاپانیوں نے شروع کیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جانوروں کی زبان ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں، اگر ہمارے سمجھ میں آئے اور زو کے اندر جو جانور ہیں جن کو ہر طرح کی بہترین سہولت ہے، بہترین کھانا ہے، بہترین رہائش ہے، اگر ان سے پوچھیں ہم کہ تم اس میں خوش ہو، یقینی طور پر علماء کہتے ہیں یقینی طور پر وہ پرندے، وہ جانور جو زو میں قید ہیں کہیں گے اگرچہ یہاں سونے کا قفس ہے، کھانے کے لیے بہترین چیزیں موجود ہے، جنگل میں ہم جائیں گے شکار ہمیں خود کرنا پڑے گا، اور یہاں ڈاکٹر بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، بہترین کھانا دینے والے بھی ہیں، لیکن ہمیں قید پسند نہیں ہے، ہمیں آزادی کی زندگی پسند ہے، ہمیں زو سے آزاد کیا جائے، ہمیں پنجرے سے باہر کیا جائے، ہم جنگل کے کھلے فضاؤں میں گھومنا چاہتے ہیں، اگرچہ ہمارے لیے غذا خود تلاش کرنا ہے لیکن وہ ہمارے لیے زندگی بہتر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزادی جو ہے انسانی فطرت ہے، ہر انسان کے اندر، ہر جانور کے اندر آزادی فطری چیز ہے، اور اس کی شریعت میں رعایت رکھی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1799 میں تو ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، اور انگریز جنرل نے کہا تھا کہ آج سے ملک ہندوستان ہمارا ہے، کسی اور کے اندر طاقت نہیں کہ ہم سے آنکھیں دکھا سکے، ہم سے پنجہ لڑا سکے۔ اور پھر چند سالوں میں دہلی پہنچ کر اس نے اعلان کرا دیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن آج سے حکومت ہماری، حکم ہمارا چلے گا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے شخص ہیں، ایسے موقع پر بعد میں بولنے والے کچھ مل جائیں تو بولنا مشکل نہیں ہے، ایسے موقع پر جب اس طرح انگریزوں کا قبضہ ہو اور انگریز سخت ترین سزائیں دیتے ہوں، ایسے موقع پر بولنا، منہ کھولنا، فتویٰ دینا بڑے دل گردے کا کام تھا، لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ اب مسلمانوں کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، ہمارا ملک عملاً انگریزوں کی غلامی جا چکا ہے اور اسلام غلامی کو قبول نہیں کرتا ہے، لہذا چاہیے مسلمان علماء برادران وطن اس ملک کے آزادی کے لیے جد و جہد کریں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پھول کا ہار پہنایا گیا ہوگا؟ آج چھوٹی چھوٹی جگہوں میں دیکھ رہے ہیں جو لوگ اپنی حکومت سمجھتے ہیں یا ہماری حکومت ہے، ایک لفظ بول دو، کوئی ایک بات نہ مانو تو ان کا جو ہے غصہ آسمان پر ہوتا ہے، ہماری حکومت، ہمارا یہاں دبدبہ اور ہماری بات نہیں مانی گئی تو انگریز جو پورے ملک پر قابض تھا، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہا تھا یہ ملک ہمارا ہے اور انگریزوں نے اس کو غلام بنا لیا ہے، مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ اس غلامی کے خلاف جو ہے وہ جہاد کریں۔ جب حضرت نے اعلان کیا، انگریزوں نے کیا کیا؟ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابو پر بڑا تشدد کیا، ان کو زہر دیا گیا، ان کی بینائی چلی گئی، ان کے مدرسے کو بلڈوز کر دیا گیا۔ مدرسہ رحیمیہ جہاں وہ رہتے تھے، چلاتے تھے، ان کے دادا کا مدرسہ تھا، اس مدرسے کو تہس نہس کر دیا گیا، حضرت کو زہر دیا گیا، اس کے بعد زہر کے اثر سے بینائی بھی چلی گئی، اور دلی سے ان کو شہر بدر کر دیا گیا، دلی سے انگریزوں نے نکال
دیا، نہیں بھئی یہ آدمی بڑا خطرناک ہے، فتویٰ دے رہا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا دوستوں اور بزرگوں، ظاہر سی بات ہے جو فتویٰ آ گیا تھا، ایک اللہ والے عالم دین نے فتویٰ دیا تھا، علماء کے دلوں میں، مسلمانوں کی دلوں میں آزادی کی چنگاری یہ انگرائیاں لینے لگی، اور یہ جد و جہد کے لیے اور جد و جہد کرتے رہے۔ لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو دہلی سے شہر بدر کر دیے گئے، زہر دے دیا گیا اور انتقال بھی ہو گیا، لیکن حضرت نے اپنے دو روحانی شاگرد کو تیار کر لیا تھا، ایک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ایک شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کو تیار کیا تھا۔ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، تاریخ میں بڑے انسان تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے 40 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ 40 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، توبہ کیا تھا، اور اللہ نے ایسی کشش دی تھی جہاں کھڑے ہو جاتے لوگ ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لیتے، ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہوتے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کمان سنبھالا۔ وہ آزادی کی جنگ اور جو بات تھی، نہیں انگریزوں کی غلامی ہمیں قبول نہیں ہے، بھائی جب چرند و پرند کو غلامی قبول نہیں ہے تو یہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہ کیسے غلامی قبول کرے گا؟ لہذا انہوں نے آزادی کے لیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دوست، ان کے ساتھی شاگرد سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک میں گھوم کر کے لوگوں کو بیدار کیا، تقریریں کی اور آمادہ کیا کہ چاہے جیسے بھی حالات آئیں اس ملک کو ہم کو انگریزوں کے غلامی سے آزاد کرانا ہے اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانا ہے۔ اور ان لوگوں نے لڑتے لڑتے آخر میں یہ بالا کوٹ تشریف لے گئے، اور بالا کوٹ میں جو ہے وہاں کا ذمہ دار راجہ رنجیت سنگھ کو بنایا گیا تھا، انگریزوں نے بنایا تھا۔ انگریزوں کی سوچ یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں سے ہی یہاں کے لوگوں کو مروایا جائے، فوج میں اپنے یہاں کے لوگوں کو بھرتی کرواتا، انہی سے یہاں کے لوگوں کو مروایا کرتا تھا۔ اور یہی وہ بات تھی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا۔ بعد کے زمانے میں چل کر سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا، یہاں کے مسلمانوں سے کہا تھا، یہاں کے لوگوں سے کہا تھا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی نے یہ فتویٰ دیا تھا، بہت بڑا فتویٰ تھا۔ انگریزوں کے جسم میں آگ لگ گئی، یہ کیسا فتویٰ ہے، ہمارے ہاتھ سے تو بازی نکل جائے گی۔ لہذا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کیے گئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کراچی کے کابینہ ہال میں مقدمہ چلایا گیا۔ انگریز جج کے سامنے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کھڑے ہیں اور انگریز جج یہ سوال کر رہا ہے، حسین احمد تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ اگر حضرت ہاں کہہ دیتے ہیں تو حضرت کے لیے سزائے موت یقینی طور پر۔ انگریز فوج جج پوچھ رہا ہے، حسین احمد تم نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ اب ہاں یا نہ دو ہی بات تھی۔ وہیں مولانا محمد علی جوہر حضرت کے شاگرد تھے، حضرت کا پاؤں پکڑ لیا، حضرت اللہ کے لیے آپ بیان بدل دیجئے، حضرت نے فتویٰ دیا تھا پہلے، آج بیان بدل دیجئے۔ انگریز جج کے سامنے اگر آپ نے کہا تو آپ کو ہمیشہ کے لیے قید میں ڈالا جائے گا یا سزائے موت دی جائے گی آپ کو، آپ بڑے قیمتی ہیں، آزادی کے لیے آپ کی ضرورت ہے، بیان بدل دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں نے نہیں دیا ہے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین ہیں، کیا جگر تھا، کیا دل اور گردہ تھا۔ انہوں نے محمد علی جوہر سے کہا، میں نے پہلے بھی کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، تختہ دار پر بھی کھڑے ہو کر کہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جب حضرت نے یہ کہا تو انگریز جج نے کہا، حسین احمد اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے، تمہارے سمجھ میں ہے، تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم جو اعتراف کر رہے ہو جج کے سامنے عدالت میں کہ ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کیا انجام ہوگا؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بغل سے ایک کپڑا نکالا، لہرا کے بتایا، یہ میرا کفن ہے، دیوبند سے میں ساتھ لے کے آیا ہوں، زیادہ سے زیادہ مجھے سزائے موت دو گے اور کیا کر سکو گے؟
لیکن آج اگر ہم نے فتویٰ بدل دیا تو خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ یہ حضرت نے فتویٰ دیا۔ تو مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پورے ملک میں گھوم کے بالا کوٹ کے علاقے میں تھے، اور انگریزوں نے راجہ رنجیت کو وہاں کا گورنر بنا رکھا تھا، اس لیے کہ وہ اگر مسلمانوں کو مارتا ہے تو انگریزوں پر حرف نہیں آئے گا، انگریز خود براہ راست مارے تو اس کا نام آئے گا۔ اس نے عیاری کیا تھا راجہ رنجیت کی فوجوں نے، اور وہاں جب پہنچے ہیں یہ لوگ تقریباً 10,000 کا لشکر تھا مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور تہجد کے وقت میں نماز تہجد میں سجدے میں ہیں، اور مخبر نے خبر دے دی راجہ رنجیت کی فوج نے آ کر شبخون مارا، سجدے کی حالت میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ 4 روز تک اس سے لڑتے رہے، مقابلہ چلتا رہا۔ کہا جاتا ہے وہیں کا واقعہ ہے کہ ایک انگریز نے گالی دی، حضرت مولانا اسماعیل شہید کو گالی دی، اور گالی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ حضرت کو غصہ آ گیا، اور حضرت نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں تمہاری گردن نہیں اڑاؤں گا میری موت نہیں آئے گی۔ اور کہتے ہیں بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جب اللہ پر کوئی قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس انگریز نے حضرت کو تلوار مارا اور حضرت کی گردن کٹ گئی ہے، لیکن قسم کھا لیا تھا کہ جب تک تم کو نہیں ماروں گا موت نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں کچھ دور تک جانے کے بعد پیچھا کیا اور اس انگریز کی گردن کو اڑایا، اس کے بعد موت آئی ہے، شہادت ملی ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس ملک کی آزادی کے لیے یہ کام کیا ہے۔ لیکن اب تاریخ میں دیکھیں آج بھی یوم آزادی ہے، آزادی منائی جا رہی ہے، جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، خوشی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن مجاہدین آزادی میں کہیں شاہ عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہے؟ کہیں ٹیپو سلطان شہید کا نام، سید احمد شہید کا نام، سید اسماعیل شہید کا نام نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے انتظام کرتے کرتے 1856 کا زمانہ آتا ہے۔ 1856 میں دہلی میں پورے ملک کے بڑے بڑے علماء اور دانشوران جمع ہوئے کہ بھئی یہ انگریز تو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے جنگ لڑنی ہے، انگریزوں کو یہاں سے بھگانا ہے۔ اور میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں جو ہے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، بڑے بڑے اکابرین وہاں شریک ہیں۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا ہے، لیکن ہماری تعداد تو تھوڑی ہے، ہمارے وسائل تھوڑے ہیں۔ انگریز کے پاس فوج ہے، انگریز کے پاس وسائل ہیں، توپ ہے، بم ہے، بارود ہے، ہمارے پاس نہ تو ہتھیار ہے نہ ہمارے پاس افراد ہیں، ہمارے وسائل تھوڑے ہیں، ہم کیسے کریں؟ تو کہتے ہیں یہ شیخ اکرام کی کتاب ہے موج کوثر نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی کھڑے ہوئے اور اس آدمی سے کہا، اس آدمی کے جواب پر جو کہہ رہا تھا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہم انگریزوں سے کیسے مقابلہ کریں؟ حضرت نے کہا سنو، اس نے کہا کہ دیکھو یہ بتاؤ کہ بدر کے میدان میں نمازیان بدر کی تعداد کتنی تھی اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ ظاہر سے بدر جو اسلام کی پہلی حق و باطل کی لڑائی تھی، 313 صحابہ تھے، بے سر و سامان تھے، مقابلے میں کافر تھے، 1000 کا لشکر تھا، ہر طرح کے ہتھیار سے لیس تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا جنگ کرنا ہے، جنگ کیا، اللہ نے فتح نصیب فرمایا۔ یہ بات جب کہی حجت الاسلام نے تو تمام لوگوں نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اور پھر 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی ہے، اور شاملی میں محاذ بنایا گیا تھا، اور دوسرے مقامات پہ علماء اس کی کمانڈنگ کر رہے تھے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ولایت علی صاحب، مولانا مملوک علی صاحب، حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء اس زمانے کے تھے۔ وہ فوج جو ان کے ساتھ تھی اس کی کمانڈنگ کر رہے تھے، اور انگریزوں سے لڑائی ہوئی، اور یہاں بھی
وسائل کی کمی کی وجہ سے اور مسلمان صفوں میں جو غدار ہوتے ہیں، جو زمینوں پر بکنے والے، پیسوں پر بکنے والے، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو ناکامی ملی۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر 1857 کے بعد جو غدر ہوا ہے، 1857 کے بعد پورے ملک میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، خود انگریز مورخ ڈاکٹر ٹامسن کہتا ہے میرے پیدا کرنے والے کی قسم ایسا ظلم ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ انگریز نے آرڈر کر دیا تھا، وائسرائے برطانیہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تھا پورے ملک میں۔ اصل میں 1857 کی جو بغاوت یعنی جنگ ہوئی تھی، تو اس کے بعد وائسرائے برطانیہ نے اپنے لوگوں سے، یہاں ہندوستان کے اپنے مشیروں سے پوچھا یہ بار بار ہمارے خلاف جو ہندوستان میں بغاوت ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے کہ بغاوت نہ ہو اور ہمارے خلاف کوئی سامنے نہ آئے، آرام سے ہم حکومت کر سکیں۔ تو وائسرائے برطانیہ کو جو رپورٹ دیا گیا تھا، اس رپورٹ میں ڈاکٹر ولیم نے لکھا ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اصل میں اس ملک کے آزادی کے لیے اصل جد و جہد جو کیا ہے مسلمانوں نے کیا ہے۔ اور کوئی کہے کہ اپنے میاں مٹھو اپنے آپ سے اپنی تعریف کر لے رہے ہیں، نہیں، ڈاکٹر ٹامسن نے تاریخ میں لکھا ہے کہ اصل میں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو خون پسینہ لگا ہوا ہے اور جو جد و جہد آزادی کی ہے، اصل یہ مسلمانوں نے کیا ہے۔ یہ برادرات ہیں، برادران وطن اخیر میں آئے ہیں، اور اخیر میں آ کر شامل یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ مہاتما ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بعد میں آئے ہیں وہ لوگ۔ اور آپ تو جانتے ہیں نا کہ روٹی کے آخری لقمے سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، پیٹ پوری روٹی سے بھرتی ہے۔ جنگ آزادی بہت پہلے سے چل رہی ہے، اس کے لیے علماء قربانیاں دے رہے ہیں۔ ٹیپو سلطان شہید ہوئے، شاہ عبدالعزیز شہید ہوئے، سید احمد شہید ہوئے، اور ہزاروں نام ہیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں آپ کو جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ بہرحال 1857 کے بعد یہ ہوا کہ آرڈر کر دیا انگریز گورنمنٹ نے، پورے ملک میں جہاں علماء ملیں، علماء کی پہچان بتا دیا، داڑھی، ٹوپی، کرتا پائجامہ، جہاں ملے کوئی مقدمہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پکڑو اور ان کو جو ہے پھانسی پہ چڑھا دو۔ لہذا پورے ملک میں کہا جاتا ہے تقریباً 51,500 علماء کو چن چن کر ختم کر دیا گیا۔ بہت سارے علماء گھروں میں نظر بند ہو گئے، بہت سارے علماء ملک چھوڑ کے چلے گئے، 51,500 علماء شہید کر دیے گئے۔ اور پورے ملک میں اس موقع پر جو مسلمان شہید کیے گئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 5 لاکھ ہے۔ 5 لاکھ مسلمانوں کو اس موقع پر 1857 کے بعد جو ہے یہ شہید کیا گیا ہے۔ اور ڈاکٹر ٹامسن اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک اس ملک کے لیے بہت ہی تکلیف دہ المناک زمانہ تھا۔ ان 3 سالوں میں انگریز نے طے کر لیا تھا علماء کو ختم کر دینا ہے، اس لیے کہ مبصر نے رپورٹ دیا تھا کہ جب تک علماء رہیں گے اس ملک پر حکومت کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ وہ جذبہ جہاد لوگوں میں پیدا کرتے ہیں، اور جب تک جذبہ جہاد مسلمانوں میں ہے ان پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا طے کیا قرآن کو مٹا دو۔ پورے ملک میں لاکھوں قرآن کے نسخے جلا دیے گئے اور ہزاروں علماء کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا 4 سال تک یہ مسئلہ چلتا رہا۔ پھر یہ ہوا کہ آخر میں ملکہ برطانیہ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ چلو بھائی بہت ہو گیا، بہت سزا دے لیا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ عام معافی کا جب اعلان ہوا اور جب علماء جو گھروں میں نظر بند تھے وہ باہر آئے، جو علماء جیلوں میں تھے وہ آئے، جب آئے تو انہوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ دیکھا کہ بھائی وہاں بچے جن کے والدین، جن کے ماں باپ، جن کے والد شہید ہو گئے ہیں انگریز سے لڑتے ہوئے، ان کے بچے سڑکوں پہ ہیں، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی خرچ اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی پڑھانے والا نہیں ہے۔ تو ان شہیدوں کے بچے جو انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے مسلمان، ان کے بچے جو سڑکوں پہ بے یار و مددگار ہیں، انگریزوں نے ایک اور چال چلی، گئے ان بچوں کے پاس، ان کی والدہ کے پاس، ان کے گھر والوں کے پاس، یہ بچے ہمارے کو دے دو، ہم فری میں رہائش دیں گے، فری میں جو ہے کھانا دیں گے، فری میں تعلیم دیں گے، ہم انسان بنائیں گے۔ حالانکہ انگریزوں کا مقصد تھا ذہنی غلامی، ہم اپنے ادارے میں پڑھا کر کھانا دے کر ان کو انگریز بنائیں گے، وہی سوچ بنائیں گے۔ اب علماء جب باہر آئے 4 سال کے جیلوں کے بعد اور عام معافی کے اعلان کے بعد، علماء نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے،
وہ مسلمان جنہوں نے اپنی جان کو انگریزوں کے خلاف شہید کر دیا ہے، ان کی اولاد کو یہ عیسائی جو ہے چرچ میں لے جانا چاہ رہے ہیں اور مشنری اداروں میں لے جانا چاہ رہے ہیں، اس موقع پر علماء نے بیٹھ کے طے کیا نہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ سارے ان بچوں کے پاس علماء گئے اور ان کے گھر والوں سے کہا آپ اپنے بچوں کو دے دیجئے، ہم جو ہے کھانا مفت دیں گے، ہم رہائش مفت دیں گے اور ہم تعلیم دیں گے، دین کی تعلیم دیں گے، ہم مجاہد بنائیں گے۔ اب سوال یہ تھا کہ علماء کے پاس سرمایہ کہاں ہے بھائی؟ انگریزوں کے پاس تو سرمایہ تھا، مسلمانوں کے پاس سرمایہ نہیں تھا، کہاں سے لائیں گے وہ؟ اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیے، یہ مدرسوں کا نظام جو چندوں کی بنیاد پہ چلا ہے اس کے بعد سے چلا ہے، دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد سے چلا ہے۔ اس کے پہلے پوری تاریخ میں کبھی بھی چندے سے مدرسے کا نظام نہیں تھا۔ ہاں مدرسے تو تھے پہلے، خود 1601 میں جب انگریز ہندوستان میں آیا ہے 1000 مدرسے صرف دہلی میں موجود تھے، لیکن وہ مدرسے چندے سے نہیں چلتے تھے بلکہ حکومت اوقاف کی زمین و جائیداد، بڑی بڑی اوقاف کی جائیداد دے دی، اس کی آمدنی سے مدرسے چل رہے تھے۔ یا جامع ازہر مصر ہے، دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے، وہ حکومت چلا رہی ہے۔ دنیا کے دوسرے ممالک میں مدرسے حکومت اپنے خرچ سے چلا رہی ہے، صرف یہ ملک ہندوستان ہے۔ اس وقت علماء نے دیکھا کہ ان شہیدوں کے بچوں کو یہ انگریز لے جا کر انگریز بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی اپنے بچوں کو دے دو، ہم جو ہے لے جا کر کے پڑھائیں گے بھی، کھلائیں گے بھی، رہائش بھی دیں گے۔ سوال یہ تھا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے کے جو علماء تھے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے اسی موقع پر۔ اور اس کے بعد سرمایہ کہاں سے آئے؟ اللہ نے دل و دماغ میں بات ڈالی، عوام سے کہا کہ اگر دین کو باقی رکھنا ہے، اگر ایمان کو باقی رکھنا ہے، ان بچوں کو مومن تیار کرو اور یہ بچے آگے چل کے عالم بنیں گے اور پھر اس طرح سے تمہارا ایمان اور دین باقی رہے گا۔ لہذا چندوں کا نظام وہاں سے چل پڑا ہے اور آج الحمدللہ چندوں کی بنیاد پہ اس ملک میں اور 2-3 اور ملک ہیں جہاں چندوں کی بنیاد پہ مدرسے چل رہے ہیں، ورنہ پوری دنیا میں کہیں بھی چندے سے مدرسہ چلنے کا نظام نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے کہ وہاں کی حکومت مدرسہ چلاتی ہے۔ پہلے بھی ہندوستان میں جب مسلم حکومت تھی تو وہ اوقاف کے زمین و جائیداد سے یہ کام ہوا کرتا تھا۔ تو دوستو اور بزرگوں، وہاں سے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر اس مدرسے نے یہ کیا، مجاہدین آزادی تیار کیا۔ مولانا حسین احمد مدنی وہی دارالعلوم دیوبند کے تیار شدہ ہیں، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمود حسن صاحب جو دارالعلوم کے پہلے استاد ہیں، اور بڑے بڑے اکابرین وہاں سے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے بگل بجایا اور ان کے جد و جہد کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ ہو گیا۔ تو یہ ملک ہمارے جد و جہد سے، ہمارے اکابرین کے جد و جہد سے غیر بھی شامل ہوئے ہیں، لیکن یہ بعد میں، پہلے شروع میں یہ ہمارے اکابرین ہیں اور ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا اور یہ ملک کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے اور کل بھی انشاءاللہ ہمارا رہے گا۔ کوئی ہم کو یہاں سے نکال نہیں سکتا ہے، کوئی ہم کو یہاں سے نکال نہیں سکتا ہے۔ اور حاتم دوری کا وہ شعر ہے نا، آج جو صاحب مسند ہیں، آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے۔ آج جو تخت پہ بیٹھے ہیں، آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یہاں کی مٹی میں سب کا خون شامل ہے، یہاں کی مٹی میں سب کا خون شامل ہے، یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے جو کہتے ہیں جانا پڑے گا اور دوسرے ملک چلا جانا پڑے گا۔ نہیں، یہ ہمارا ملک تھا، ہے اور انشاءاللہ ہم یہیں جئیں گے، یہیں مریں گے، یہیں رہیں گے، کوئی ہم کو بھگا نہیں سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے تاریخ کو جانیں سمجھیں، ہم نے اپنے اکابرین کو سمجھنا ہے، اپنے علماء کی قربانیوں کو سمجھنا ہے، علماء کے ساتھ محبت کا رابطہ رکھو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں، کن عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً، 4 باتیں۔ سب سے بہتر بات ہے عالم بن جاؤ، ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا ہے۔ علماء کی سننے والے بن جاؤ، ہر آدمی سن بھی نہیں سکتا ہے۔ ان کی بات پر چلنے والے بن جاؤ،
آخری بات فرمایا کہ محبن، کم سے کم یہ کرو علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، فلا تکن خامسا والا فتولک، اگر پانچویں بن گئے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں کا مطلب کیا ہے؟ بھئی علماء سے محبت کرو کم سے کم، بجائے محبت کرنے کے ان کے تنقید میں لگ جاؤ، ان کے پیچھے برائیوں کو ڈھونڈنے میں لگ جاؤ، ان کے تماشے بازی میں لگ جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے یہ دین کا واسطہ ہے، دین ان کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے یہ دین ہے جو آپ سن رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بات ہے جو سن رہے ہیں۔ اگر آپ کو مشکوک کر دیا جائے، مجروح کر دیا جائے تو ہمارے ذریعے جو بات آئے گی اس پر آپ کو اعتماد نہیں ہوگا، اور ظالم یہی چاہتا ہے۔ اور جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان صحابہ ہیں، دشمنان دین ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا علماء سے رابطہ کٹ جائے۔ رابطہ کٹ گیا، آسان ہے مسئلہ، جس طرح چاہو جو چاہو کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔